حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء میں بہت بڑا کردار ہے، اور آپ نے ایسی سوچ اور فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لوگوں کو پیش کی ہے، لوگوں کو دی ہے، کہ جس سے ایک مکمل طور پر عائلی نظام، فیملی سسٹم، خاندانی نظام سامنے آتا ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے امت مسلمہ پر، کہ آپ نے اس طریقے سے امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم دیا، اور جو کمرے کے معاملات تھے، گھر کے معاملات تھے، حجرہ مبارکہ کے، وہ بھی ساری امت مسلمہ کو بتائیں۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کون تھی؟ آپ کا جو تعارف ہے مختصر، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ازدواج قائم ہوا وہ 2 ہجری کو ہوا، اور 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بہت بڑی محدثہ، عالمہ، فقیہہ، مجتہدہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا۔ 37 صحابہ کرام اور تابعین نے آپ سے روایات کیا ہے، اور 18 خواتین اسلام نے بھی آپ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ سے 2210 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں، جو صحابہ کرام میں 4تھی جگہ پر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احیاء سنت میں بہت بڑا کردار، اور اشاعت سنت میں بہت بڑا کردار تھا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2210 احادیث روایت کی ہیں تو آپ کو انہی کا علم تھا، نہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ احادیث یاد تھی۔ اور لبید بن محمود یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات باقاعدہ طور پر آپ کی احادیث کو زبانی یاد کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے میں ایک رغبت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں امام زہری فرماتے ہیں، لو جمع علم الناس کلھا، اگر سارے لوگوں کے علم کو جمع کر لیا جائے، ثم علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے علم کو جمع کر لیا جائے، عائشہ تو اوسعہم علما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسیع ہیں۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ذہبی نے فرمایا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ علم سے نواز رکھا تھا، اور صحابہ کرام بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث، جب بھی ہمارے کوئی بھی حدیث کا کوئی معاملہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، ہمارے متشابہ ہو جاتا، کوئی بھی بات ایسی ہوتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں پوچھ لیتے، فسألنا عائشہ الا وجدنا ہم عندہا علما، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بتا دیا کرتے، اور سارا علم ہوتا ان کو اس کے بارے میں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کے خزانے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان سے جو استدلال کا جو آپ کا اسلوب ہوا کرتا تھا، آپ اس میں جو اجتہاد فرمایا کرتی تھی، وہ بھی بے مثال ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اصول بتائے ہیں اخذ روایت کے، حدیث لینے کے، حدیث کو پرکھنے کے، وہ اصول بھی بہت ہی کمال کے اصول ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجھے فرمایا کہ میری بہن کے بیٹے، آپ ایک کام کرو، یہاں پر عبداللہ بن عمر بن عاص حج کے لیے آئیں گے تو آپ ان سے ملیے گا، اور انہیں بولیے گا کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، تو آپ ہمیں کچھ آقا علیہ السلام کی احادیث بتا دیں۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، تو آپ وہاں پر چلے گئے،
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور ان سے یہی کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں سنائیں. تو انہوں نے جو حدیث سنائی وہ یہ تھی، ان اللہ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، اللہ رب العزت لوگوں سے علم کو نہیں اٹھاتے بلکہ کیا ہوتا ہے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمُ بِهِمْ، اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لیتے ہیں اور علم بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتا ہے. یا کہ ساری روایت بیان کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آ کر یہ حدیث بیان کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتی ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب دوبارہ عبداللہ بن عمر بن عاص آئیں تو آپ پھر ان کے پاس جائیے گا اور یہ حدیث دریافت کیجئے گا. پھر دوبارہ جس وقت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے، جا کر یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ حدیث آپ بیان کریں. جب دوبارہ انہوں نے وہ حدیث بیان کی تو بالکل وہی لفظ بیان کیے جو پہلے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اب انہوں نے صحیح کہا ہے کیونکہ میں نے اس وقت کے الفاظ اور اس وقت کے الفاظ کو دیکھا ہے. جو انہوں نے اس وقت بولا تھا اب بھی انہوں نے وہی الفاظ بولے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کمی کی ہے نہ اس میں زیادتی کی ہے، لہٰذا ان کی حدیث جو انہوں نے روایت کی ہے وہ حدیث صحیح ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ طور پر اصول دیا، اور اس واقعہ سے کون سے حدیث سے متعلقہ اصول ہمیں فراہم ہوتے ہیں، کون سے اصول واضح ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سند پر غور کیا جائے کہ یہ کون سے راوی تھے، اور دوسرا اس کے متن پر غور کیا جائے کہ یہ جو الفاظ حدیث ہیں کیا یہ بالکل اسی طرح ہے، یا دوبارہ اس راوی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ حدیث بیان کی تھی تو اب کیا وہی الفاظ ہیں. یہ حدیث کی تحقیق اس کی سند اور متن پر کرنا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اصول تھے. اور دوسرا اس کے مفاہیم پر غور کرنا کہ کیا یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولے ہوں گے، اس پر غور و فکر کرنا. اور پھر اس طرح کرنا کہ کبھی کبھی وہ روایت لینے میں اس راوی کا امتحان لینا، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کوئی کتاب ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا امتحان کیسے ہو سکتا ہے، غور و فکر کیسے ہو سکتا ہے. آپ مختلف نسخے لیں، ایک کتاب صحیح بخاری ہے تو اس کے مختلف نسخے لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ حدیث تمام نسخوں میں ایک جیسی ہے. اگر تمام نسخوں میں ایک جیسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث اسی طرح ہے. یہ اصول بھی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس واقعہ سے ملتا ہے جو آپ نے ان سے پوچھا تھا. میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو یہ ہمیں اصول دیے اور اس کے علاوہ جو اخذ حدیث کا طریقہ کار بیان کیا، اور جو صحابہ کرام کو آپ احادیث سنایا کرتی اور مدینہ پاک کے سارے بچوں کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھایا کرتی، یہ احیاء سنت ہے، یہ اظہار سنت ہے، یہ اشاعت سنت ہے جو آپ کیا کرتے. اور یہ واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ہمارے پاس ایک مکمل فیملی سسٹم ہے، آئلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے ملا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احیاء سنت میں کردار ہے. اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کے معاملات، وضو کے تمام تر معاملات، رات کو سونے جاگنے کے معاملات، آپ کی طہارت کے معاملات، نماز کے طریقے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سب کچھ وہ بیان کر دیا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کرتے تھے. اور آپ یقین جانیں کہ ازواج مطہرات اس چیز کو بہتر جانتی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری، اور انہوں نے گھر کی یہ باتیں بتا کر امت مسلمہ پر احسان کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت درجات بلند فرمائے، اور ان کے بیان کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرائی کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.